یزید نے تو میرے نبی پاک تے رحم نو قطع کیتا ہے، ایک ہی لعنتی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ہون پڑھ ہے۔ احمد بن حنبل نے قرآن سے ثابت کیا یزید لعنتی ہے۔ حضور تاجدار گولڈن سرکار پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہ خط لکھا، میرے مرید کے اندر وہ خط موجود ہے، اور یہی بات تفسیر بصری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ لکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یزید پر لعنت قرآن میں کی ہے، تو جواب دیا کون سی آیت میں؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ایک دن وہ اللہ تعالیٰ حکومت دے اور دین مرتضی نافذ نہ کرے، ایک کافر ہے اور یہ فاسق ہے۔ یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس بندے کو خط کے جواب میں لکھی، اور یہی بات اسی آیت سے دوسرا قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدنی کے اندر نقل کیا۔ بارہ بات دور سے یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، اس خاندان کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے، قرآن نے کہا فَنَجَّ لَعْنَتَ اللہ ہے، جو میرے نبی کے مقابلے میں آئے گا وہ لعنتی ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ لعنتی ہے، جو حسن کے مقابلے میں وہ لعنتی ہے، جو حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ لعنتی ہے۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پتہ نہیں ہوتا کیا جا رہے علماء کو، کبھی تو کوئی امام حسین کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے، کوئی کبھی بی بی فاطمہ کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ اوہ خدا کے بندو، یہ تو وہ خاندان ہے جن کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ان کو اتنا پاک بنایا، اتنا پاک بنایا، گناہ نجس غلاظت گندگی تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی۔ میں ایک دن مسئلہ تلاش کر رہا تھا، مجھے بڑا پیارا مسئلہ مل گیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، بڑا محبت والا مسئلہ ہے۔ وَيُطَّهِرُكُمْ تَطْهِيرًا کی تفسیر ہے، بھئی کیا طہارت ہے پاکی سے؟ فرمایا ذرا غور کرو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آدمی ہے، یہ بالغ ہوتا ہے، اس کے اندر مردانہ صلاحیت ہے، شادی ہوتی ہے، آگے اولاد ہوتی ہے، اب یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بندے کا کمال ہے، بلکہ جس کے اندر یہ خوبی نہ ہو اس کو بندہ تصور ہی نہیں کرتے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کرام کی ذوات قدسی ہیں، ان کے اندر بھی یہ کمال تھا، اور ان کی بھی شادیاں ہوئی، ان کی اولاد ہوئی ہے۔ آجا اب اس کو الٹ کر دیجیے، عورتیں بھی ہیں، اب ہر عورت کے اندر یہ کمزوری بھی ہے، ہر مہینے اسے کیا آتا ہے؟ خون آتا ہے، آتا کہ نہیں آتا ہے؟ لیکن جائیے، میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے بتا دے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ خون کیوں نہیں آتا؟ بات آگی سمجھ؟ اب اگر اس کو سوالیہ انداز میں کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، عورت کو مخصوص ایام نماز معاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مخصوص دن کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں کم از کم مہینے میں 3 دن، زیادہ 10 دن، ٹھیک ہے۔ اچھا اب بتائیے، اگر عورت ایام نماز نہیں پڑھتی ہے تو اگر 10 دن خون آ جائے تو ایک دن میں 5 نمازیں، 10 دنوں تو کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 50 نمازیں ہر مہینے میں عورت کو شریعت نے معاف کر دی ہے۔ اگر ان دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھتی، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، کیونکہ یہ فطرتی تقاضا ہے، تو اس اعتبار سے ہر عورت کو مہینے میں 10 نمازیں چھوڑنی پڑتی ہے۔ کوئی تاریخ کا طالب علم مجھے بتا دے کہ بی بی فاطمہ کی ایک بھی نماز نہیں ہو۔ اب بات آگے سمجھ میں نہیں؟ اب اس کو مزید بدل کے کہنا چاہتا ہوں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، عیب نہیں ہے، جرم نہیں ہے، کوئی فطرت کا تقاضا ہے۔ کتنی لمٹ ہوتی؟ کم از کم مدت کوئی نہیں ہے، 1 دن 2 دن، زیادہ 40 دن ہے۔ اب اگر 40 دن ہو تو 40 دن نمازیں چھوڑے، 1 دن کی 10 نمازیں بنتی ہیں۔ لیکن مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ امام حسن کی ولادت ہوئی ہے نماز ظہر کے بعد، اور نماز عصر بی بی فاطمہ نے پڑھی ہے۔ بات آگی سب میں وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک بنایا، یہ فطرتی تقاضا تھا، لیکن بی بی فاطمہ پاک کو اس سے بھی پاک رکھا ہے۔ اس لیے زندگی میں فاطمہ الزہرا کی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مصداق یہی خاندان ہے۔ اس بی بی فاطمہ الزہرا کا شہزادہ ہے امام حسین۔
میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو امام حسن سے کتنا پیار تھا، امام حسین سے کتنا پیار تھا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں فاطمہ میرے شہزادوں کو رونے نہ دیا کریں، ان کے رونے سے اللہ کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے. ان کے ساتھ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا، پیار کا عالم یہ تھا کہ جب بھی رونے کی معمولی سی آواز آتی آقا کریم دوڑ کے تشریف لاتے، اٹھا کے سینے سے لگا لیتے. ایک میں روایت پڑھ رہا تھا، ایسا تسی ویکھو نا جی، آج پیو اپنی اولاد نال پیار بڑا کرتا ہے نا، تے کرنا بھی چاہیے، فزکس تقاضا ہے، ماں بھی بڑا پیار کر دی ہے. لیکن میرا تھوڑا جہا مشاہدہ ہے، ذرا تسی غور کیتا ہونا ہے کہ آدھی اولاد نال بھی پیار ہوتا ہے تے آدمی نو آدھی بیٹی بھی اولاد نال یعنی نواسے نال بھی. تسی ویکھو نا جدوں نواسی ہو جائے نا ماں پیو دے خود توجہ بہت ہی ہو جاتی ہے، ایویں کیا نہیں ہے کدھر نہیں ہوتی، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں، جس وقت دادا ہوئے یا نانا بچے ہوئے نا نکے نکے، ساڈے سرائکی علاقے چ رواج ہے، تواڈے لے رواج ہو سی پتہ کی، وہ بندہ سو جائے گا تے چھوٹا جہا بچہ ہوئے گا، میرے بیٹے آپ بیٹھ سے کیا مسئلہ، بیٹھ سے آرام سے بھائی، توجہ کریں ذرا توجہ کریں. اچھا پتہ کی کس دادا اسی یا نانا وہ کی کرے گا جی، ساڈے لے رواج ہے آپ لیٹ جائے گا تے آدھے پوتے نو یا نواسے نو کہے گا اتنے پیران سے چڑھا نا، وہ پیران سے چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ دی انگریز پکڑ لے گا کہے گا ہولے ٹردا ٹردا ٹردا، وہ جڑا کھیل تے پیار محبت تے بچہ چلدا چلدا سینے تے آ جاتا ہے. بات آ گئی سمجھ. اچھا اب ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میرے آقا کریم تشریف فرمائے، امام حسین تشریف لائے، فرمائے حسین یہاں چڑھ جاؤ نا. چڑھتے چڑھتے جب حسین یہاں تک آئے نا، آگے سینے پہ قدم نہیں رکھا، رک گئے. توجہ ہے، رک گئے، چھوٹے بچے رک گئے. میں نے اب یہ اگلا مسئلہ کتابیں نہیں ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ ذرا یہ تو بتا، سارے بچے نانے اور دادے کے پاؤں پہ چڑھے، آگے چلتے چلتے سینے تک بھی آ جاتے ہیں، منہ میں بھی پیر رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ شہزادہ پیچھے کیوں روک گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حسین نے قدم اس لیے روکے، سینے میں قرآن تھا. نبی کے سینے میں قرآن تھا. حسین نے نبی کے سینے پہ قدم نہیں رکھا، کہا حسین قرآن پہ قدم رکھنے کے لیے نہیں، قرآن کو بچانے کے لیے آیا ہے. نعرہ تکبیر، قرآن کو بچانے کے لیے آیا ہے. اس لیے شہزادہ تھا لیکن قدم رک گئے، اس لیے کہ یہ شہزادے آ کے مسئلے نہیں سیکھا کرتے، یہ سیکھ کے آیا کرتے ہیں. یہ آ کے نہیں پڑھا کرتے، یہ پڑھ کے آیا کرتے ہیں، اس لیے قدم روک لیے. اور دونوں بھائیوں میں فاصلہ پتہ ہے کتنا ہے؟ تاریخ میں دو بچے ہیں جو 6 ماہ کے پیدا ہوئے اور زندہ رہے ہیں. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ کے پیٹ میں پیدا اور زندہ رہے، اور ایک امام حسین. امام حسن کی ٹھیک ولادت کے 6 ماہ بعد امام حسین کی ولادت ہے. تو 6 ماہ کے بچے، تاریخ میں 2 بندے ہیں، بچے ہیں، ایک اللہ کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام اور ایک میرے مصطفیٰ کے شہزادے امام حسین علیہ السلام. امام علی مقام علیہ السلام، آپ کے کربلا کے واقعات بھی سنے، اپنی حالات بھی سنے. میرے پاس ایک کتاب، اس کا نام ہے حسین شناسی. کتاب کا نام کیا ہے؟ حسین. اب اس میں انہوں نے فکرہ لکھے ادیبانہ لہجے میں، میں بڑا سوچتا ہوں کیا کروں، کیسے بیان کروں. کمال کا فکرہ. کہا کہ فاطمہ الزہرا کا تعارف کیسے کرائیں، یہ حسین کا تعارف کیسے کرائیں. حسین شناسی. کہا اگر میں یہ کہہ دوں کہ فاطمہ حسن کی امی ہے، یہ تعارف پورا نہیں بنتا. اگر یہ کہہ دوں کہ حسین کی امی ہے، تب بھی تعارف پورا نہیں بنتا. اگر کہہ دوں نبی کی بیٹی ہے تو تب بھی تعارف پورا نہیں بنتا. بس یہی کہنا چاہتا ہوں، فاطمہ فاطمہ ہی ہے، ان کا تعارف ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جب یہ شہزادی تھی، اب آپ سے 2-4 باتیں کر لوں، ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ اکثر میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں بھی تو آپ نے دیکھو گا بچے کبھی دوڑ کے مسجد سے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی؟
آئیے بس یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں امام علی مقام کی نسبت سے، بچے کی تربیت میں 4 چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تقریر سمجھ کے نہیں، یہ طالب علم کا سبق سمجھ کے ذرا آپ نے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بچے کی تربیت میں کتنی چیزوں کا اثر ہوتا ہے؟ 4 چیزوں۔ سب سے پہلے ماں، اس کے بعد باپ، اس کے بعد استاد، اس کے بعد معاشرہ، سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، بچے کی تربیت میں سب سے پہلے کس کا کردار ہے؟ ماں کا کردار ہے۔ آپ سنا ہوگا نا کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود، سن دو نا مفہوم۔ اچھا، سب سے پہلے نمبر پر بچے کی تربیت ماں کرتی ہے، دوسرے نمبر پہ باپ کی شفقت، تیسرے نمبر پہ استاد، چوتھے نمبر پہ آپ کا محلہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ۔ اب اگر یہ 4 چیزیں بچے کی تربیت میں اثر انداز ہوتی ہیں تو پھر جب میں امام حسین کو دیکھتا ہوں تو جب ماں کو دیکھتا ہوں تو فاطمہ سے بڑی تو کائنات میں ماں کوئی نہیں نظر آتی، اور اگر باپ کی شفقت کو دیکھتا ہوں تو علی سے بڑا باپ کوئی نہ نظر آئے گا۔ توجہ ہے؟ اگر استاد کی مہربانی کو دیکھتا ہوں تو میرے حسین کا استاد تو آمینہ کا لال ہے، اور اگر سوسائٹی کو دیکھتا ہوں، حسین گھر سے نکلتا ہے، ابو بکر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حسین گھر سے نکلتا ہے، عمر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حسین گھر سے نکلتا ہے، عبداللہ بن مسعود ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ جن کو ماں فاطمہ جیسی ملے، باپ علی جیسا ملے، استاد آمینہ کا لال ہو، اور معاشرے کے افراد ابو بکر عمر ہو، پھر وہ بچہ حسین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ اب اس کا مطلب ہوگا ہم نے اپنے بچوں کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے ماں پہ نظر رکھیں، آج کی ماں کیسی ہے۔ آج ہمارے بچے مسجد میں دوڑتے ہیں، ہمارے بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہمارے بچے کا اخلاقیات تباہ ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ بچے کو ڈنڈے سے ماریں گے ٹھیک نہیں ہوگا، سب سے پہلے دیکھیں ماں نے پہلا سبق پڑھایا کون سا ہے بچے کو، اس کے بعد باپ کا دیکھیں۔ اور ماں نے باپ کے بارے میں بیٹے کے دل میں پتہ کیا تصور رکھتا ہے؟ چپ کر، گل نہ دسی، نہ تیرا پیو ہے، میں دس دینا ہی ہے، چپ کرو، تیرا پیو ہم پیے، میں تیرے ابے نو دسا، میں تیرے ابے نو دسا۔ اتنا ڈریندی ہے پتر سمجھا پاتا میرا پیو ہے کہ کوئی ہٹلر آ گیا کہ وہ ہر میں کہ اسے واسطے بچہ ڈر کے ماں دی گود میں جاندے پیو والے نہیں آندا۔ پیر مختار شاہ صاحب نے جنہوں نے لکھا ہے، فرمایا جیسے 2 بندے بیٹھے چپ کرتے بیٹھے گلا نہ کریں، سمجھ لینا پیو پتر بیٹھے ہو سن۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ کیوں؟ مطلب ہے کہ باپ سمجھتا ہے میں حاکم ہوں، میں ڈکٹیٹر ہوں، بس بیٹے کو چاہیے جیسے کہہ یہ مان جائے۔ بیٹا سہم جاتا ہے، کہتا ہے پتہ میں بول پیا، میں ان کے لیے کوٹ کوٹ کے باندر ہی نہ بنا دے ویسے۔ میری ملت کے غیور نوجوان یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود، دوسرے نمبر پہ باپ کی شفقت، اور تیسرے نمبر پہ استاد۔ اگر استاد بیٹھے ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ آج کے استاد کا کردار کیا ہے بس آپ مجھے بتا دیجیے۔ جو طالب علم اچھی فیس دے سکتا ہو، ٹیوشن پڑھتا ہو، استاد اس کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اور جو غریب بچہ فیس نہ دے سکے اس کو داخلہ بھی نہیں ملتا ہے۔ آج کل نا میرے پاس بورے والا میں تھا تو اکثر سکول کے بچے، کالج کے بچے نا عربی پڑھنے آتے تھے۔ میں نے بچوں سے پوچھا یار تسی استاد ادب نہیں کرتے؟ کہتے کریے کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا کیوں؟ کہتے استاد تھوڑا ہی یہ تو تاجر ہے، کہتا ہم ان سے تعلیم پیسوں سے خریدتے ہیں، تو یہ تو دکاندار ہے، جیسے دکان سے سودا لینے کے لیے پیسے دیتے ہیں، سودا خرید لیتے ہیں، اس کو تعلیم پیسے دیتے ہیں، تعلیم خرید دیتے ہیں۔ بتائیں دکاندار کی عزت نہیں کرتے تو استاد کی عزت ہم کیسے کریں؟ یہ تو تاجر بیٹھا ہے۔ اس وقت کسی فیکٹری کی اتنی آمدن نہیں ہوتی جتنی پرائیویٹ سکول کی آمدن ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم کو تجارت بنا دیا جائے وہ معاشرہ کبھی تعلیمی ترقی نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ بلکہ کسی نے خوبصورت جملہ لکھا تھا، جس معاشرے میں جوتے شوکیس میں سجے ہوئے ہوں اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوں، اس معاشرے کو جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھیں بازار میں جائیں نا، کتنا خوبصورت شوکیس ہوگا جس میں جوتے سجا کے رکھے جاتے ہیں، اور کتاباں جائیں لاہور انارکلی میں اتوار والے میں دیکھیں فٹ پاتھ پہ کیسی قیمتی کتابیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ استاد کہیں کدھر؟ پھر معاشرہ کیا ہے؟ سوسائٹی کیا ہے؟ بچہ گھر سے نکلتا ہے، ہوٹل پہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کسی چوک کے اندر بلیئرڈ کھیل رہے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ ہوتا ہے۔ جب بچہ یہ دیکھے گا تو نیک کیسے بنے گا؟
آئیے ذرا خیال کریں، جائیں آپ ماں کو بتا دیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے شہزادوں کی تربیت کیسی کی۔ گود میں امام حسن ہے، گود میں امام حسین ہے، ہاتھ میں چکی چل رہی ہے اور زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہوا نا سب؟ تو پھر بیٹے نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے جس نے بیٹے کی تربیت اسناد پہ کی ہے، گود میں بیٹا ہے، ہاتھ میں چکی ہے، زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، رات کے وقت پیشانی مصلے پہ ہے اور اللہ سے کہتی ہے یا اللہ تیری رات ہی چھوٹی ہے، اب وہ باپ بچے کی تربیت کرے گی تو بچہ کربلا میں قرآن نہیں سنائے گا تو کیا سنائے گا؟ امام حسین کو ماننے والوں، میرے حسین نے دو چیزوں کو بچایا ہے، ایک نماز اور ایک قرآن، ٹھیک ہے؟ باقی چیزیں بھی ہیں، باقی اس کے تب بھی تباہ ہیں۔ اصل بنیادی طور پر امام حسین نے دو چیزوں کی حفاظت کی ہے۔ نمبر ایک، نماز کی حفاظت کی، کربلا میں تیر چلتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، لیکن میرے حسین کی نماز ناغا قضا نہیں رہی، جان نکل گئی، سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ جب یہ قافلہ کربلا سے دمشق پہنچا تو بی بی زینب پاک نے قافلے والے سے کہا یہ جو نیزے پہ نا امام حسین کا سارا ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے چلے، ہمارے قریب نہ چلے۔ کہا جی وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ دمشق کے گلیوں میں اور مکانوں کی چھتوں پر نا لوگ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں قافلہ آ رہا ہے، ہمارے پاس پورے پردے کا انتظام نہیں ہے، ان کی نظر ہماری طرف پڑے گی، اگر یہ سر مبارک آگے لے کے جائیں گے نا، سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آج تک کسی سر نے قرآن پڑھا نہیں ہے، جب یہ دیکھیں گے حسین کا سر قرآن پڑھتا جا رہا ہے، ان کی توجہ ادھر ہوگی کہ یہ کیا منظر ہے، آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کی توجہ ادھر ہوگی، ہمارا پردہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو بی بی زینب پاک نے تو پیغام دے دیا کہ جاؤ بیٹیوں کو بتا دو اس حالت میں بھی پردے کا خیال ضرور رکھ لینا۔ آج ہماری بچیوں کا آئیڈیل کیا ہے، ہماری بیٹیوں کا آئیڈیل کیا ہے، ہماری خواتین کا آئیڈیل کیا ہے؟ مجھے یاد ہے میں عبدالحکیم میں تھا، فیصل آباد جا رہا تھا، ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، ٹکٹ لیا ہوا تھا، گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا، ٹکٹ دینے والا کچھ مجھے جانتا تھا، مجھے بلا کے کہنے لگا فردوسی صاحب ذرا آئیں میرے پاس اندر، میں چلا گیا۔ اس دن وصال ہوا تھا لیڈی ڈیانا کا، اخبار پہ جنگ اخبار تھی، میں نے سنی تھی لیڈی ڈیانا تجھ پہ جنت کی حوریں قربان، یہ ہمارے پاکستان کی اخبار کی مین سرخی ہے۔ اب بتائیے کلمہ پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ لیڈی ڈیانا پہ جنت کی حوریں قربان، تو آج ہماری بچیوں کا پھر آئیڈیل تو لیڈی ڈیانا بنے گی نا۔ ہماری بچیوں کے بالوں کے سٹائل دیکھیں لیڈی ڈیانا جیسے بناتی ہیں، لباس میں اسی کی نقل اتارتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ کے بارے میں بتایا ہی نہیں، قسم سے کہتا ہوں بی بی زینب کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ جاؤ اپنی بیٹیوں کو بتا دو تمہارا آئیڈیل زیکھا نہیں ہے، لیڈی ڈیانا نہیں ہے، تمہارا آئیڈیل ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تمہارا آئیڈیل بی بی زینب پاک سلام اللہ، تمہارا آئیڈیل امی عائشہ صدیقہ ہے، تمہارا آئیڈیل حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اتنا تو کم از کم یار آج میرے کہنے پہ کر لینا، کوئی ایک کتاب بی بی فاطمہ الزہرا کی حیات پہ لے لیں، بڑی کتابیں مل جاتی ہیں، 500 700 800 کی کتاب آ جائے گی، گھر میں بیٹیوں کو کہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت تو پڑھ کے دیکھتی ہیں، کوشش کر کے دیکھنے، کچھ نہیں ہوتا، اتنے پیسے روزانہ ضائع کرتے ہو، موبائل کے اندر بیلنس بھی تو اتنا ہر روز 100 کا ضائع ہو ہی جاتا ہے نا۔ ایک کتاب جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زینب پاک، امی عائشہ پاک، اماں خدیجہ، کسی کی سیرت کی لے کر گھر میں رکھ لیں، اپنی بیٹیوں کو ان کی سیرت پڑھا کے دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ آیا مسلمانوں کی بیٹی کا دماغ کس طرف جاتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ پہلو سامنے رکھا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے یہ دوسرا پہلو ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں بے رحمی کے شکار ہو گئی ہیں۔ آئیے میرے ملت کے حیوں نوجوانوں، اگر ہم حسینی ہیں تو پھر دو نظریے ہیں، ایک یزیدی نظریہ اور ایک حسینی نظریہ، ایک یزیدی فکر، ایک حسینی فکر۔
یزیدی فکر ہے، وہ نماز کو مٹانا چاہتے تھے، حسین نماز کو بچانا چاہتے تھے۔ یزید قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہتے تھے، حسین بچانا چاہتے تھے۔ یزید کی طرف شراب ہے، حسین کی طرف آب طہور ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، ہم یزیدیت کی لین میں جانا چاہتے ہیں یا حسینیت کی لین میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو میں حسین کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج کے بعد نماز مت چھوڑیں۔ کیا نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ یاد رکھنی چاہیے، میرے حسین قیامت کے دن اگر سوال کریں گے، میں نے سارا کنبہ نماز بچانے کے لیے قربان کیا تھا، تم نے نماز کی حفاظت کی ہے یا نماز کو ضائع کیا، تو بتاؤ جواب کیا دوں گے ہم؟ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، خود بھی نماز پڑھیں، مسجد میں آئیں، اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آئیں، نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں، اپنی بیٹیوں سے سوال کریں، بیٹی آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ یہ کام کر لیں گے؟ بیوی سے بے شک نہ پوچھنا ڈر لگتا ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ برابر کروں گا۔ اگر بیوی سے ڈر لگتا ہے تو پھر ان سے نہ پوچھیے، بیٹی آپ کا کہنا جلدی مان جائے گی۔ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پیار کرتی ہیں باپ سے، لیکن یہ باپ ہی جابر ہے، باپ ہی ظالم ہے نا۔ بیٹی پیار کرتی ہے، بیٹا وفار کرتا ہے۔ بینک بیلنس بیٹے کے نام، گاڑی بیٹے کے نام، کوٹھی بیٹے کے نام، رقبہ بیٹے کے نام، پیار بیٹی سے ہے۔ کوئی بزرگ آپ میں سے یہاں بیٹھا ہو، اللہ ماشاءاللہ کا مثال مل جائے گی، مجھے بتا دے کسی نے بینک بیلنس کوٹھی گاڑی بیٹی کے نام لگوائی ہو؟ سنا کبھی؟ میری معلومات میں تو نہیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایک آدھا بندہ مل جائے۔ ایک لفظ میں اکثر کہتا ہوں، ختم پہ میں جاؤں نا وہاں یہ کہتا ہوں، ہمارے ایک رواج ہے، پیو مر جائے نا تو وراثت تقسیم ہوتی ہے، بہن پتہ کیا دیا جی میں برا کو لو آگے سے میں تو چھٹا برا نہیں سا آخر کی نہیں آتی، یہ جملہ میں سننا، لیکن آج تک میں نے یہ نہیں سنا کبھی برا نے بھی کہا ہو کہ میں حصہ نہیں لیتا، اپنی بہن کو چھوڑ دیا میں نے۔ اگر یہ لفظ کسی بزرگ نے کسی نوجوان نے سنا تو مجھے بتا دے، قسم سے کہتا ہوں۔ کوئی بھائی نہیں کہے گا کہ میں اپنا حصہ بہن کو دیتا ہوں، بہن کہتی ہے میں اپنے حصہ بھائی کو دیتا ہوں، کیوں؟ انہوں پتہ ملنا تو ہے ہی کوئی نہیں، مفت احسان چڑھا دے میں نا۔ کیوں سوچ بدلی ہے ہم نے، کیوں فکر بدلی ہے؟ اگر حسین کو ماننے والے ہیں تو حسین کے نام لینے سے حسینی نہیں، حسین کے تعلیمات پر عمل کرنے سے بندہ حسینی کرے۔ گھر میں جائیں بیٹیوں سے سوال کریں، ایک کام پہلا یہ کریں نماز کا، کریں گے؟ مسجد کی خوبصورتی یاد رکھے چینی سے نہیں ہے، ماربل سے نہیں ہے، لیٹن سے نہیں ہے، مسجد کا حسن نمازیوں سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، نماز کے ٹائم پر کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ 200 400 250 300 500 ہو سکتا ہے، اندازہ 600 تقریباً 200-300 صفحہ۔ دوسرے سے مجھے پتا جی میں بھی جاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، آبادی ہماری کتنی ہے، پھر نمازیوں کی مقدار بھی۔ نماز کی تبلیغ کرنا کلا مولوی صاحب کا کام نہیں، آپ کا بھی کام ہے، یہ سب کا فرض ہے۔ گھر سے نکلیں، آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھے، اس کو کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا چلے، آپ کہہ دیں جائے نہ جائے آپ کو کہنے کے سوا ملے گا۔ گھر سے نکلے، راستے میں ویلی مل گیا، دوست مل گیا، کوئی بندہ کھڑا ہے، سلام کرے السلام علیکم، سلام آؤ بھائی نماز میں چلیں، اتنا کہہ لیں گے؟ جب بھی گھر سے نکلے مسجد میں آنے تک جتنے بندے آپ کو راستے میں ملے ان کو نماز کی دعوت دیں۔ یار بار بار کہیں گے جٹ کہیں جیسے میاں زمین کیڈی بھی سخت ہوئے نا، کترا کترا پانی دا پیندر ہوئے آخر نرم ہو ہی جاندی ہے نا، ہر روز آکو گے کدی تو کوئی من نہیں جائے گا نا۔ ایک بات، نمبر 2، صبح کے وقت اپنے بچوں کو کہیں قرآن کی تلاوت لازمی، سپارہ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو، ادھا پڑھ لو، ادھا نہیں پڑھ سکتے پائیا پڑھ لو، پائی نہیں پڑھ ایک رکوع پڑھ لو، نہیں بھی اندھا قرآن کھول کے بیٹھ لو، کھولے تو صحیح یار قرآن کی روشنی کو دیکھو تو صحیح، قرآن پڑھے تو صحیح۔ گارج مصیبت پہ چلو جی پیر کو تویز لے کے آئے، بیوی نہ لڑائی تویز لے کے، فلانے نہ لڑائی تویز لے کے، وہ میں کہہ رہا پیران دی تو آدھیا لڑائیاں نہیں مکتی، توڑیا ماں دس علاج کرنے کی ماں دس، کوئی آستانہ مجھے بتا دے جہاں لڑائی نہیں ہے، ایک آستانہ مجھے بتا دے جہاں گلے کی وجہ سے لڑائی نہیں ہے۔ تو جب پیران دی آدھیاں لڑائیاں نہیں مکتی، اپنی اپنی اللہ کتنے مکانیاں نہیں، پیر تو تیرے گھر میں موجود ہے، اس کو تو نے چھوڑ دیا۔
گھر میں ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، ان سے بڑا کوئی پیر ہے تو مجھے بتا دے گا۔ ماں ناراض، باپ ناراض ہے، داتا صاحب بھی جا کے دعا مانگے، داتا صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کر۔ آپ کہیں گے دلیلیں میرے پاس بہت ہے الحمدللہ۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، روح نہیں نکل رہی تھی، واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، سرکار تشریف فرما تھے تو سرکار فرمانے میں دعا کر دینا یا اللہ روح کا بچہ کر، میں ہو سکتا ہے کہ سرکار دعا کرے نہ روح نہ نکلے، سوال ہی پر فوراً اللہ مانتا ہے۔ لیکن کیا کہ ماں کو بلا کے لاؤ، ماں راضی ہوگی تو روح نکلے گی۔ بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کے پیر کون ہوگا؟ جب اللہ کے نبی آمینہ کے لال کھڑے ہیں، ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں، اے گھر میں تیری امی سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ماں کو راضی کر، پھر داتا صاحب کے پاس جا، پھر بابا فرید کے پاس جا۔ ہم نے ان چیزوں کو، علماء سے بھی مجھے اکثر اختلاف رہتا ہے، تم لوگوں کو لڑانے والے مسئلے بتاتے ہو، کبھی یہ بھی بتاؤ کہ لڑائی کو چھوڑ کر ہم جوڑنے کی بھی کوئی بات کر لیں یار۔ لڑانا سوکھا کم ہے، قسم نہ کہندہ پھر، توڑنا آسان ہے، جوڑنا مشکل ہے۔ جوڑنے کے کام کرو، میں کہتا ہوں محراب و مسجد، محراب و منبر سے وہ آواز نہ ہے جس میں لوگ لڑنے لگ جائیں۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ تم آپس میں دشمن تھے، میرا محبوب آیا، بھائی بھائی بن گئے یار۔ حضور کے آنے کا مقصد لڑانا نہیں ہے، لڑائی کو مٹانا ہے، توڑنا نہیں جوڑنا ہے۔ اور دلوں کو توڑا نہ کرو، دلوں کو جوڑ لیا کرو، قسم سے کہتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے سلام کرنے کی اختیار نہیں، پیرنے کے لیے سلام نہیں کرتے آپس میں۔ کیا فائدہ ہوا اکٹھے کھڑے ہونے کا؟ مولوی بھی اتحاد کرتے ہیں، الیکشن آ جائے، ووٹ آ جائے، نوٹ آ جائے، اکٹھے ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے شرم کرو، تم اکٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے مولوی اکٹھے بیٹھے تم سب جو اکٹھے ہو۔ قرآن پاک میں لفظ ہے، خالد بھی ایت پڑھ دیں، میں حافظ آٹھ ٹوٹا بجا پر روز منظر یاد کر لے سے توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سمجھتے ہو یہ اکٹھے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، ایسی لفظ ہے نا، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، فرمایا تسی کہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، پر انہاں دے دل اکٹھے کوئی نہیں دے۔ جب تک دل اکٹھے نہیں ہوتے، اکٹھے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آدمی 100 میل کے فاصلے پر ہو، دل اکٹھا ہو، فاصلہ نہیں ہے۔ آدمی قریب بیٹھے ہیں، دل میں فاصلہ ہے، یہ قربت نہیں ہے۔ لڑائی کو مٹانے کی کوشش کریں۔ علماء وہ پیغام دے دنیا کو جس سے توڑنے کی بجائے جوڑنے کی بات ہو، دشمنی کی بجائے پیار اور محبت کی بات ہو، محبت کا پیغام دے۔ تو ایک کام، خود نماز پڑھا۔ نمبر 2، اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کے۔ نمبر 3، گھر میں جا کے بیٹیوں سے پوچھیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ نمبر 4، گھر میں قرآن کی تلاوت کو لازم کریں۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ میرے حسین نے نماز کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہیں تو پھر نماز کی بھی حفاظت کریں، قرآن کی بھی حفاظت کریں۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ ہدایت پیدا کو سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، اجمعی بز میں جس طرف اٹھ گئی دم
اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت السلام خدا پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مولا محبوب کی زلفوں کے صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرما ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما اس پاکیزہ محفل میں جو ذکر اذکار ہوا ہے نظر کی صورت میں نثر کی صورت میں تلاوت کلام پاک کی صورت میں اور جو صدقہ خیرات حاضر ہے اس تمام کا ثواب کم و بیش 1,20,000 پیغمبر بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما آپ کے توسل سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما آپ کے آل پاک کی خدمت میں بالخصوص امام علی مقام کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرما آپ کے ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما جمیع صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما جمیع امت مسلمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا ہمارے دلوں کو بغض کینہ حسد جیسی گندی بیماری سے پاک و صاف فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اور جن کی اولاد ہے مولا ان کو نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنا جو لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما مولا بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اساتذہ کرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو بغض کینہ حسد جیسی گندی بیماری سے پاک و صاف فرما ہمارے سینوں کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا چلیے